میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے اور اس کا شان نزول یہ ہے سورۃ دوحا کہ کچھ عرصے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آنا حکمت کے تحت بند ہو گئی۔ حکمت کے تحت رب کی طرف سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا بند ہو جاتی ہے تو کافروں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تانا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے آپ کا رب روٹھ چکا ہے، آپ سے آپ کا رب ناراض ہو چکا ہے، اس لیے رب کی طرف سے آپ پر کوئی پیغام نہیں آ رہا، کوئی وحی آپ پر نازل نہیں ہو رہی۔ جب کافروں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو تانے دیے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دل پر ہلکا سا بوجھ محسوس ہوتا ہے، آپ کے چہرے پر رنجش کے آثار نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب تیرے چمکتے دمکتے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مجھے تیرے واللیل زلفاں دی قسم۔ یہ تو کہتے ہیں کہ میں تجھ سے ناراض ہو چکا ہوں، تجھ سے ناراض ہو چکا ہوں۔ ارے ناراض ہونے کی تو دور کی بات ہے، میں تو تجھ سے تیری تعریف کیے بغیر ایک پل رہ بھی نہیں سکتا۔ ہاں یہ تو ناراض کی بات کرتے ہیں، تیرے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ کائنات بھی تیرے ہی لیے ہی ہے، یہ ساری دنیا ہی تیرے لیے بنائی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت آدم نے جب رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے مولا تجھے تیرے رب تیرے محبوب کی قسم، تجھے تیرے محبوب کی قسم میری لغزش کو معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ رب پوچھتا ہے اے آدم تجھے کیسے پتا کہ میرا بھی ایک محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے۔ حضرت آدم عرض کرتے ہیں یا اللہ عز و جل، جب تو نے میرے جسم کے اندر روح پھونکی تھی تو میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا جنت کے درختوں کے پتوں پر اور آسمان پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں سمجھ گیا ایک ذات تو ہے جو رب کو اتنا پسند ہے کہ رب اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام لگایا ہوا ہے۔ ہاں اپنے محبوب کے نام کو اپنے محبوب نام کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ رب فرماتا ہے اے آدم ہاں وہ ایک ذات ضرور ہے، وہ اگر ذات نہ ہوتی نہ میں زمین بناتا، نہ میں آسمان بناتا، نہ جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا، نہ کائنات کو سجاتا، نہ تجھے پیدا کرتا۔ ارے حتیٰ کہ میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا اگر میرا محبوب نہ ہوتا۔ اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو میں رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا کہ میں رب ہوں، میں رب ہوں، یہ بھی ظاہر نہ کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو 4 چیزوں سے پیدا کیا ہے۔ کتنوں چیزوں سے؟ 4 چیزوں سے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ کن کن چیزوں سے؟ حضرت آدم کو 4 چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، ہوا پہلے موجود تھی، آدم کو بعد میں بنایا۔ جب میرے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، مٹی پہلے تھی، آدم بعد میں بنے، آگ پہلے تھی، آدم بعد میں بنے، پانی پہلے تھا، آدم بعد میں بنے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے نبی کی باری آتی ہے، ارے آدم بنے، ہر چیز موجود تھی، آدم بعد میں بنے، لیکن میرے مصطفیٰ کی جب باری آئی تو میرے مصطفیٰ کو ارے اس وقت نہ پانی تھا، میرے مصطفیٰ نبی تھے۔ اس وقت پانی بھی نہ تھا، میرے مصطفیٰ نبی تھے۔ اس وقت ہوا بھی نہ تھی، میرے مصطفیٰ نبی تھے۔ اس وقت آگ بھی نہ تھی، میرے مصطفیٰ نبی تھے۔ اس وقت مٹی بھی نہ تھی، میرے مصطفیٰ نبی تھے۔ اس وقت جنت نہ تھی، میرے مصطفیٰ نبی تھے۔ اس وقت لوح نہ تھی، اس وقت میرے نبی مصطفیٰ میرے مصطفیٰ نبی تھے۔ ارے کائنات کے اندر کچھ بھی نہ تھا، میرے مصطفیٰ نبی تھے۔ ارے یہ تھا بھی نہ تھا، میرے مصطفیٰ نبی تھے۔ یہ تھا بھی نہ تھا،
میرے مصطفیٰ نبی تھے، کچھ بھی نہ تھا میرے مصطفیٰ نبی تھے۔ تو یہ ساری کائنات سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا گیا؟ میرے مصطفیٰ کو، میرے مصطفیٰ کو۔ اور میرے مصطفیٰ جب عطا کرتے ہیں نا، جب ایک مرتبہ کوئی میرے مصطفیٰ سے مانگنے جاتا ہے تو پھر قیامت تک اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے قیامت تک پھر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا، کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، بہت بڑا سخی تھا۔ ایک اس کا محبت کرنے والا حضور کے امتی کو کہتا ہے کہ ہمارا بادشاہ تھا، وہ بہت سخی تھا، اس کے محل کے 11 دروازے تھے، ہر دروازے پر بھکاری آتا، بھیک مانگتا، اسے بھیک دی جاتی۔ دوسرے دروازے پہ آتا، بھیک مانگتا، اسے بھیک دی جاتی۔ تیسرے دروازے پہ آتا، وہ خیرات مانگتا، اسے خیرات دی جاتی۔ محل کے 11 دروازے تھے، ہر دروازے سے وہ خیرات مانگنے جاتا تھا، اسے خیرات دی جاتی تھی، خالی اسے نہیں لوٹایا جاتا تھا۔ تم بتاؤ تمہارا نبی کیسا تھا؟ توجہ کیجئے گا، حضور کا سچا غلام تھا، حضور سے بڑی محبت کرنے والا تھا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ تمہارا حاتم طائی سخی تھا، اس کے 11 محل کے 11 دروازے تھے، بھکاری ہر دروازے پہ آتا، بھیک مانگتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، دوسرے دروازے پہ جاتا، پھر مانگتا، پھر خیرات دی جاتی، پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، تیسرے دروازے پہ جاتا، پھر بھیک مانگتا، پھر اسے بھیک دی جاتی، پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اور 11 دروازوں پہ وہ جاتا، ہر دروازے پہ اسے بھیک دی جاتی تھی، پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ اگر محل کا 12واں دروازہ بھی ہوتا، پھر بھی وہ مانگتا، پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ ارے تم حاتم طائی کی بات کرتے ہو تو سنو میرے مصطفیٰ کی کیا شان ہے، جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ مانگنے آتا، پھر قیامت تک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ایک مرتبہ صرف جو میرے حضور کی بارگاہ میں آ جاتا تھا مانگنے کے لیے، اسے قیامت تک پھر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔